بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ماشاءاللہ اسلام آباد کی تنظیم اور عہدیدار، میں آج آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی منظم طریقے سے آپ اتنی دیر بیٹھے رہے جبکہ ساؤنڈ سسٹم ابھی ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، اسلام آباد تھوڑی خاموشی سے جو میں آج اتنی زبردست اپنی تنظیم کے سامنے جو میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں، پیچھے ادھر چپ دیکھیں، آزادی دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس نظام سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو لوگ اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، اس نظام کے اوپر قبضہ کر کے وہ کبھی آرام سے ہمیں آزادی نہیں دیں گے۔ یہ جو آپ کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، یہ دراصل تحریک پاکستان کے بعد جب ہمارے بڑوں نے جدوجہد کر کے پاکستان بنایا، یہ اس کے بعد سب سے بڑی تحریک ہے کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کیا جائے۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی سب سے پہلے آپ کو سمجھنی ہے، کیونکہ دیکھیں، آپ نے لوگوں کے اندر جانا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی سب سے پہلے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اور دماغ میں وہ کیسے آتی ہے؟ جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، دراصل آپ اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں کہ میں آزاد انسان ہوں۔ جب آپ اللہ کو مانتے ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، آپ ساتھ یہ بھی اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں اس لیے اپنی قوم کو جب سے پرائم منسٹر بنا، مدینہ کی ریاست کی سمجھانے کی کوشش کی، رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ بڑے بڑے اسکالرز ہمارے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو، یونیورسٹیز ڈیبیٹس کروائیں، بتائیں کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مدینہ میں، کہ چند ہی سالوں کے اندر جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال میں انسان تبدیل ہوئے، 622 سے 632۔ جب میرے نبی اس دنیا سے گئے، 10 سالوں کے اندر وہ لوگ جو 2 سپر پاورز کے بیچ میں حیثیت ہی نہیں تھی ان کی، 10 سالوں کے اندر وہ تبدیل ہوئے۔ وہ انقلاب فکری انقلاب تھا۔ جنگوں کے اندر تو صرف 1200-1300 سارے لوگ 10 سال میں مرے تھے، دونوں طرف ٹوٹل لوگ 1200-1300 ان جنگوں کے اندر مرے تھے، لیکن ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا، اور وہ شروع ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے دعوے سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔
آپ اسی دن آزاد ہو جاتے ہیں جس دن لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں چلا جائے. اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک ہے. میری نظر میں جب ایک انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو ضمیر کو بیچتا ہے، اور جو سب سے خوفناک بت، خوف کا بت، جب وہ خوف کے بت کے سامنے جھک کے رائے حق سے اترتا ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے. اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں. تو میرے نوجوانوں، یہ آپ یاد رکھنا کہ میرے سے بہت زیادہ صلاحیتیں لوگوں میں تھی، ٹیلنٹ زیادہ تھا، لیکن میرے میں ایک چیز تھی جو میں بچپن سے، میرے ماں باپ نے مجھے جو ذہن میں چیز ڈالی کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، کیونکہ وہ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. اور وہ میرے ذہن سے کبھی بات نہیں گئی، اور میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ نے مجھے پاور دینی تھی، میں نے اپنے لوگوں کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا تھا. میں نے اپنی قوم کو آزاد کرنا تھا. فورن پالیسی، سب سے پہلے فورن پالیسی کی آزادی. ایک منٹ، ابھی آئے گی انشاءاللہ. میں ابھی تمہاری جذبے کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں، فکر نہ کرو. میں آپ سب کے دعوے کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں لا الہ الا اللہ پہ. کیونکہ سنیں قرآن کی آیت ہے، اور یہ دوسری میری بات سن لو کہ ایک تو میں ایک آزاد انسان ہوں، میں نہیں کبھی کسی کے سامنے جھکا. اور دوسری چیز کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے، اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے، خوف کے بت کو توڑ دیتا ہے. اور وہ کبھی کسی انسان نے، میری زندگی میں 70 سال کا ہونے والا ہوں، آج تک میں کسی بڑے انسان کو یا اس انسان کو جس نے کوئی بڑا کام کیا ہو، میں کبھی اس انسان کو نہیں ملا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہ پایا ہو. کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. کبھی 20 سال میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، کبھی ایک بزدل بیٹسمین، بڑا بیٹسمین نہیں بنا. کبھی ایک بزدل بولر، یعنی جو مار کھانے سے ڈرتا تھا، ہارنے سے ڈرتا تھا، وہ کبھی اوپر نہیں گیا. میں کبھی کوئی بڑے بزنس مین کو نہیں ملا جو نقصان سے ڈرتا تھا. میں آج تک جو بھی لوگ اوپر گئے، انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں انسان کو آزاد کرنے کے لیے 3 جو انسان کے سب سے بڑے خوف ہیں، مرنے کا، ذلیل ہونے کا اور رزق جانے کا، یہ 3 بڑے خوف ہیں. یہ تینوں انسان کو غلام بنا دیتے ہیں. بڑے بڑے جو میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پوری طرح علم تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ تھے، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے، اس کے ظلم کے خوف کی وجہ سے، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی، سب سے بڑا سانحہ ہونے دیا، صرف اس لیے کہ وہ ڈر گئے.
سو اسلام آباد ہمارے نوجوان، اور میں خاص طور پہ داد دوں گا اسلام آباد میں ہماری جو خواتین کی تنظیم ہے، مجھے خاص طور پہ جب وہ ہمارا دھرنا تھا 126 دن کا، تو بڑے مشکل وقت آئے۔ 126 دن میں بڑی اونچ نیچ میں نے دیکھی، کیونکہ میں تو 126 دن وہاں تھا، تو میں نے تو ایک اپنے طبقے، اپنے ٹائیگرز اور اپنی ٹائیگریسز کو میں نے دیکھا۔ تو مجھے ایک منٹ ابھی نہیں یوتھ ونگ تو 8 سال پہلے تھے نہیں، وہ تو بچے تھے تب۔ انشاءاللہ یوتھ ونگ کو بھی اور آئی ایس ایف کو بھی پوری طرح ازماؤں گا میں انشاءاللہ۔ اچھا اب سنیں، جو دوسری ایک تو ذہنی آزادی، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راستے پہ چل کے انسان ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسری فارن پالیسی کی آزادی، کہ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں وہ کبھی کسی دوسرے ملک کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، کبھی اپنے لوگوں کو قربان نہ کرے کسی اور ملک کی خواہشوں کے اوپر اور حکم کے اوپر۔ جو وار آن ٹیرر تھی، 80,000 ہمارے پاکستانی قربان کیے گئے، کیونکہ ہمارا حکمران کسی اور کی جنگ کے اندر شامل ہوا اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ 80,000 ہمارے پاکستانی شہید ہوئے، اور ملک علیحدہ تباہ ہوا، قبائلی علاقہ علیحدہ تباہ ہوا، 400 ڈرون اٹیک ہوئے۔ ابھی ایک فلم بھی آ رہی ہے، ایک آدمی جس کی گھر والے ڈرون اٹیک میں مارے گئے تھے، اس نے ایک پوری تفصیل میں بتایا کہ وہ کس طرح کا ظلم ان لوگوں کے اوپر ہوتا تھا۔ ہماری اپنی حکومت نے اجازت دی، جن کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے اوپر ہی آ کے 400 ڈرون اٹیک کیا انہوں نے، کیونکہ یہ دو پیسے کے غلام، جن کا پیسہ پڑا ہوا ہے ملک سے باہر، یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان دونوں نے اجازت دی کہ ہمارے ملک میں آ کے وہ جن کی جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور بمباری ہمارے پہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں۔ تو میں یہ کبھی اپنے ملک کو، جس طرح روس سے، ایک منٹ ٹھہر جائے سنیں، روس سے اب یہ حکومت بات کر رہی ہے تیل لینے کی، گندم لینے کی، تو یہ تو سب ہم بات کر چکے تھے 5 مہینے پہلے۔ اور آج دیکھیں ملک کے اوپر جو مہنگائی کا سفر ہے، کوئی ان کو تب جب یہ حکومت انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی، تو ان کو کوئی شرم نہیں تھی کہ ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہا تھا روس سے، اور ان کو کوئی شرم نہیں آئی، کیونکہ ڈر رہے تھے ان کے جو آقا ہیں جو ان کو لے کے آئے تھے، ان سے اتنے خوف زدہ تھے کہ ہمارے لوگوں کو آج مہنگائی میں، پاکستان کی بدترین مہنگائی ہے آج، 50 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں، لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی کہ ہم سستا تیل لیں، ہم سستی گندم لیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا، جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے ان سے ڈرے ہوئے تھے۔ اچھا اب میں ایک منٹ آپ کی تیاری کروا لوں، کیونکہ ہم اب ذرا سنیں میری، ہم اب آ رہے ہیں ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کیا اب اس مرحلے پہ، بس 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 عقل، ایک منٹ بس وہ ڈیزل
اور وہ ٹھیک ہے، اس پہ بھی آتا ہوں ابھی، ڈیزل پہ بھی اور بیلو پہ بھی. بیلو ہے نا، بیلو بیلو میلو 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 ہاں میلو. اچھا ایک منٹ سن تو لو، کیونکہ ابھی آپ کا امتحان کا وقت ہے. رانا ثناء اللہ نے کوئی دھمکی دی ہے. رانا ثناء اللہ، میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں. 25 مئی کو تو ہماری تیاری نہیں تھی. ایک پرامن احتجاج میں ہم جا رہے تھے اور تم نے ہمارے پہ ظلم کیا، اور جو ہماری خواتین کے اوپر، بچوں پہ، فیملیز پہ جو تم نے شیلنگ کی، ہماری تو تیاری نہیں تھی تب. کیونکہ ہم نے ڈیزل نے 2 دھرنے دیے، کانپے ٹانگنے والی بلاول نے اس نے 1 دھرنا دیا. ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا، یا ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا. تو ہم تب تو تیار نہیں تھے. اب ثناء اللہ اور تمہارا جو شہباز شریف، وہ ویسے ڈرا رہتا سارا وقت. آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے. جب بھی ہم کریں گے، اور وہ فیصلہ میں کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں بالکل تیار ہیں. اس کے انہوں نے ایک منٹ بات تو پوری کر لوں. ابھی بعد میں نعرے مرواؤں گا آپ سے میں. اور تھوڑی انرجی بچا لینا. ہفتے کو آپ نے انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہفتے کو جو ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسلام آبادی کی، آپ کی تنظیم کو خاص طور پہ میں چیک کروں گا. میں ہوں گا اس دن رحیم یار خان جلسہ کر رہا ہوں گا، ادھر سے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ اسلام آباد کس تعداد میں باہر نکلتا ہے ہفتے کو. تو اچھا اب سنو، آخری دو باتیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے، لوگوں کو آپ نے تیار کرنا ہے حقیقی آزادی کی تحریک میں. ہم نے ایک پیمفلٹ بنائی ہے جو علی اوان اور خرم انشاءاللہ آپ میں بانٹ دیں گے، جو لوگوں کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے کیا، کیوں آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، کیوں وہ لوگ جو بڑے بڑے کرپشن کیسز میں ملوث تھے وہ اپنے آپ کو معاف کروا رہے ہیں، خود ہی قانون بنا کے خود ہی اپنے آپ کو کرپشن کیسز سے نکال رہے ہیں اربوں روپے کے. اور وہ اس امپورٹڈ حکومت میں آ کے پیسہ بنا رہے ہیں کرپشن کیسز معاف کر کے، اور لوگوں کو مہنگائی کے سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں لوگ. 45% مہنگائی جس کو سینسٹیو ایس پی آئی کہتے ہیں، یہ 50 سال کے بعد اتنی مہنگائی ہے، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. روپیہ گرتا، جس طرح روپیہ گرتا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گی. بجلی کے بل لوگوں کے اوپر جس طرح بجلی کا بم گرا لوگوں پہ، تو آئی ایم ایف تو کہہ رہا بھی مزید اور بجلی مہنگی ہوگی. اس لیے آپ نے سارے لوگوں کو تیار کرنا ہے. اس حکومت کا کبھی بھی آنے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں تھا. انہوں نے اپنی چوری بچانی تھی، اور دوسرا انہوں نے جو باہر آقا جو ان کو لے کے آئے ان کے مطابق پاکستان کو چلانا تھا، ان کے حکم کے اوپر. آپ نے سب کو تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سیٹرڈے کو جو ٹرن آؤٹ تنظیم نکالے گی لوگوں کو، وہ تاریخی ہوگا. ایک منٹ سارے ذرا مجھے بتائیں کہ ہفتے کو آپ نے پورا زور لگانا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کس دن میں نے کال دینی ہے. وہ کال صرف مجھے پتا کب دینی ہے
اور صرف میں فیصلہ تب کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میرے ٹائیگر اور ٹائیگریسز تیار ہیں آزادی کے لیے. پاکستان